غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير معين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شب جمعہ مولا امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سب مل کر ساتھ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صلوات بر محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 260 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے. مختصر سی گفتگو ہے. شب جمعہ بھی ہے، سید الشہداء کا 10واں بھی ہے، اور ہمیں فہرست سے اندازہ ہوا کہ بہت سارے مرحومین کے ایصال ثواب اور سویم و چہلم کی مجلس بھی آج یہاں منعقد کی گئی ہے. تو شب جمعہ روایت کا مفہوم یہ ہے کہ بالخصوص جس کی ماں رخصت ہو چکی ہو دنیا سے، اور چونکہ ہمارے شجاع بھائیاں تشریف فرما ہیں اور ان کے والد و والدہ دونوں وفات پا چکے ہیں، تو اس اعتبار سے گزارش کر رہا ہوں کہ بالخصوص جس کی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہو، شب جمعہ مرحومہ ماں کی روح اپنی اولاد کے گھر آ کر یہ سوال کرتی ہے کہ اے میرے لال، میرا نامہ اعمال تو بند ہو چکا ہے، میں کوئی نیکی بڑھا نہیں سکتی اور کوئی گناہ گھٹا نہیں سکتی، لیکن تو زندہ ہے تو کوئی نیک عمل شب جمعہ میرے نام سے انجام دے دے.
اس واقعے کو ایک سے زیادہ مرتبہ، واقعہ نہیں ایک چھوٹا سا جملہ ہے، میں نے گزارش کر دیا ہے، لیکن موقع بالکل مناسب ہے، آپ کے ذہن میں محفوظ رہ جائے کہ آیت اللہ موحدی ہر نماز کے بعد چند لمحوں کے ذکر مصائب سید الشہداء کا ثواب اپنی والدہ کو ہدیہ کیا کرتے تھے ہر نماز کے بعد۔ طریقہ تھا، دستور تھا، چند لمحوں کے مصائب، مثلا کہتے تھے کہ بوڑھے باپ کے ہاتھ میں 6 ماہ کا لاشا تھا، مولا 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، یہ جو کیفیت ہے، تو وہ مصائب کہتے ہیں میں اپنی مرحومہ ماں کو ہدیہ کرتا تھا۔ کوئی بھی مولا حسین کی مصیبت مجھے یاد آتی اور میں ہدیہ کرتا تھا، ایک دن دل میں خیال آیا کہ نہیں معلوم اس کا کتنا ثواب پہنچتا ہے، میں تو چند لمحوں کے مصائب ہدیہ کرتا ہوں، خود ہی پڑھتا ہوں، خود ہی سنتا ہوں، کوئی سامع بھی موجود نہیں ہوتا، تو یہ کام کرنا چھوڑ دیا۔ پھر مرحومہ ماں کو خواب میں دیکھا اور اس نے کہا کہ اے میرے لال، تو نے مجھے امام حسین کے مصائب کا ثواب ہدیہ کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا کہ انہوں نے کہا آیت اللہ موحدی بزرگ مجتہد ہیں، فرمایا کہ میرے دل میں شک پیدا ہو گیا، خیال آیا کہ نہیں معلوم یہ ثواب پہنچتا ہے آپ تک یا نہیں پہنچتا، میں نے کام چھوڑ دیا۔ کہا کہ اے میرے لال، جب تو مجھے حسین کے مصائب پڑھ کر ثواب ہدیہ کرتا تھا تو فرشتہ روزانہ ایک نور کا طبق لے کر میرے پاس آتا تھا اور کہتا تھا یہ وہ ہدیہ ہے جو تیرے بیٹے نے تجھے دنیا سے بھیجوایا ہے۔ لہذا شب جمعہ ہے، مرحومین کو یاد کرنے کی رات بھی ہے اور مصائب کی رات بھی ہے، چونکہ امام حسین علیہ السلام کا 10واں ہے۔ اور آج کی مجلس میں محفل شاہ خراسان آتے ہوئے میرے دل میں اچانک ایک کیفیت طاری ہوئی اور میں نے مناسب سمجھا کہ اسے آپ تک منتقل کر دوں کہ ذرا تصور فرمائیے، حسین کو شہید ہوئے 10 دن گزر گئے، اللہ اکبر، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی کل کی بات تھی، ہم نے عاشور کے جلوس میں شرکت کی تھی، شام غریبہ کی مجلس میں شرکت کی تھی، دن کیسے گزرتے چلے گئے کہ مولا کا 10واں بھی آ گیا اور شہزادی زینب اور شہزادی سکینہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں ہیں اس وقت۔ اور یقین فرمائیے گا اہل بیت اطہار کی شہادتوں کو پڑھ دینا پھر ایک منزل پر ایک آسان منزل ہو جاتی ہے، لیکن بازار اور دربار کو پڑھنا یہ بہت سخت کام ہے، اس کو سمجھنا بڑا سخت کام ہے۔ میں ظاہر ہے کہ ایک موضوع سوچ کے آیا تھا اور میں اس طرف جانا بھی چاہتا ہوں، ابھی منزل مصائب سے کافی دور ہوں، لیکن تھوڑا سا ہماری معرفت بڑھ سکے، ہم مصائب کو ویسے ہی سن لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے۔ آیت اللہ بروجردی کے سامنے، وہ بھی بہت بزرگ مجتہد ہیں، گزرے ہیں، اور میرے سامنے کتنے بزرگ تشریف فرما ہیں اور کتنے پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں ہر ایک عالم کی ڈیٹیل میں جاؤں، صرف اتنا کافی ہے کہ بی بی معصومہ قم کے حرم میں دفن ہے۔ حوض علمیہ قم پر آیت اللہ بروجردی کا جو احسان ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مسجد اعظم جو بی بی معصومہ قم کے حرم کے ساتھ منسلک قم کی سب سے بڑی مسجد ہے، وہ آیت اللہ بروجردی نے بنوائی ہے۔ درس خارج کا سسٹم، توضیح المسائل کا سسٹم، بڑے احسانات ہیں ان کے۔ تو آیت اللہ بروجردی کے سامنے ایک ذاکر اہل بیت تھے جو مصائب پڑھ رہے تھے، اور یہی 10ویں یا 20ویں کی کوئی مجلس تھی، تو مصائب پڑھ رہے تھے، مصائب پڑھتے ہوئے عربی زبان میں مصائب تھے وہ، تو مصائب پڑھتے ہوئے کہا کہ دخلت زینب علی ابن زیاد، کہ شہزادی زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، روایت پڑھ رہا تھا وہ ذاکر۔ تو ابھی اس نے آگے پڑھنا شروع کیا، یہ تو بھی پہلا جملہ تھا، تو آیت اللہ بروجردی نے روک دیا کہ ایک لمحے کے لیے صبر کر لے، پہلے اس جملے کی مصیبت کا حق تو ادا ہو، پہلے اس پر تو گریا ہو کہ زینب جیسی وارث تطہیر ابن زیاد جیسے شرابی کے دربار میں داخل ہو، تو نے کیا سمجھ لیا اس جملے کو؟ اور اسی ایک جملے پر اتنا گریہ فرمایا کہ مجلس تمام ہو گئی، آگے کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور ہمارے یہ ہے دربار اور بازار کی مصیبت۔ تو واقعاً کوئی سمجھ پائے کہ ایک شریف النفس خاندان کوئی ہوتا ہے تو گھر کی مستورات کا احترام ہوتا ہے، یہ وہ ہیں کہ جو میں نے عرض کی وارث تطہیر ہیں، اور دخلت زینب علی ابن زیاد۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پروردگار کا یہ شکر ہے کہ اس نے سید الشہداء کا فرش عزا شب جمعہ ہے یہ ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ سب سے بہتر تو یہ ہوتا کہ مولا کے حرم میں ہوتے، مولا کی زری کے سامنے ہوتے، بین الحرمین ہوتے، ایک طرف ابوالفضل عباس کا حرم ہو، ایک طرف سید الشہداء کا حرم ہو، ظاہر کبھی عباس کے حرم کو دیکھے، کبھی حسین کے حرم کو دیکھے، یہ نہیں ہو پایا، کبھی انشاءاللہ پھر قسمت میں صحیح، لیکن فرش عزا پر کم از کم آپ آ کے تشریف فرما ہوئے، یہ خود ایک بڑی نعمت ہے۔ اور میں اپنے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ شب جمعہ شب دعا بھی ہے، میں اپنے آپ کے لیے اکثر دعا کرتا ہوں، اگر آپ اس میں شریک ہیں تو اپنے دل میں اس دعا کو دہرا لیجئے گا۔ میں کہتا ہوں کہ پروردگار تو نے لاکھوں نعمتیں، بے شمار نعمتیں عنایت فرمائی ہیں جس کا استحقاق نہیں رکھتا تھا میں، کوئی حق نہیں تھا، تو نے عطا فرما دی وہ نعمتیں،
اب اگر تیری مصلحت میں ہے کہ تو نعمتوں کو واپس لینا چاہتا ہے، تو تیری دی ہوئی تھی نا، تو نعمت کو واپس لینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے تیری مرضی ہے پروردگار، تیری رضا پر راضی ہیں، لیکن مجھ سے ہر نعمت کو واپس لے لینا۔ حسین کے نام سے جو میری آنکھ میں آنسو بہتے ہیں، بتا تو اسے واپس نہ لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ ہے کیا؟ مجھے بتائیے، ہم اور آپ کے پاس ہے کیا اس کے علاوہ؟ یعنی کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری نماز اس قابل ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا روزہ اس قابل ہے کہ واقعی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے؟ وہ اس کا لطف و کرم ہے، وہ قبول کر لے۔ حسن امام حسین کے غم میں بہنے والے آنسو، اس کی کیفیت تو یہ بیان کر دی نا حدیث میں کہ تم نہ بھی رو سکو تو تباہ کا رونے جیسی شکل تو بنا لو، تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ایسا کس عبادت میں؟ مجھے بتلائیے گا۔ کہیں ایسا ہے کہ تم نماز نہ پڑھ سکو، نماز جیسی شکل بنا لو؟ جی نہیں، باقاعدہ جب تک صحیح طریقے سے نیت کے ساتھ نماز نہ ہو، نماز نہیں ہو سکتی۔ وہ روزے جیسی شکل بنا لو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن سید الشہداء کا غم وہ ہے کہ نہیں رونا آ رہا، کسی اور کو رولا دو، نہیں رو سکتے، نہیں رولا سکتے، تباہ کا رونے جیسی شکل تو بنا لو۔ اب اس پر سینکڑوں واقعات ہیں میرے پاس اور سینکڑوں اس پہ گزارشات ہو سکتی ہیں۔ حتیٰ علامہ مجلسی نے لکھا ہے بہار الانوار میں، غور فرمائیے گا، سید علی حسینی ایک بزرگ عالم تھے، مشہد مقدس میں مولا شہنشاہ خراسان علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، ان کے حرم میں مشہد مقدس میں تقریر فرما رہے تھے آغا سید علی حسینی، ان کا نام تھا۔ کہتے میں نے روایت پڑھی 5ویں امام سے، اس مجلس میں روایت پڑھی، اس واقعے کو علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں کہ من بکا علی الحسین، جو حسین پر گریہ کر لے اور اس کی آنکھ سے اتنا آنسو بہ جائے کہ جیسے مچھر کے پر کے برابر ہو، یہ روایت کا جملہ ہے، تو اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، سچے دل کے ساتھ اگر اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے تو اللہ اسے واپس نامراد نہیں لوٹاتا۔ یہ میں نے کہتے روایت پڑھی مشہد میں مولا رضا کے حرم میں گفتگو کرتے ہوئے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ایک عالم نما شخص، دیکھیں ان کی تعبیر بڑی اہم ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر وہ عالم لگ رہے تھے، لیکن انہوں نے جو اعتراض کیا نا اس روایت پر، تو علامہ مجلسی نے کہا کہ ابھی عالم نہیں ہے، کہو عالم نما، کوئی عالم جیسا کوئی تھا جو دکھنے میں لگ رہا تھا فقط، کہ عالم نما ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں اس روایت کو نہیں مانتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو آغا سید علی حسینی نے کہا کہ میں نے تو جو صحیح کتابوں میں لکھی ہوئی اور سند کے دیکھ کے میں نے تو روایت پڑھی ہے، اب آپ مانے نہ مانے اس سے میرا تعلق نہیں ہے، تو 5ویں مولا نے ارشاد فرمایا۔ یہ کہہ کے کہتے ہیں ہم رخصت ہو گئے۔ اگلے دن پھر مجلس عشرہ ہو رہا تھا، تو اگلے دن وہ واپس آیا، اس نے آ کے کہا میں معافی مانگتا ہوں تم سے، میں نے اس روایت پہ شک کیا تھا، میں معافی مانگتا ہوں تم سے۔ میں نے کہا مجھ سے معافی نہ مانگو، یہ تو اہل بیت اطہار کا در ہے، جو کچھ خطا ہوئی تو ان سے جا کے معافی مانگو، لیکن ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کہا کل میں اس روایت پہ شک کر کے مولا رضا کے حرم میں زری کے سامنے بھی پہنچا، میں نے کہا مولا کیسی کیسی لوگ، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی بات کو نقل کروں گا، مولا کیسی کیسی لوگ باتیں بنا دیتے ہیں، بھلا ایک آنسو میں ایسی کوئی تاثیر ہو سکتی ہے کہ اتنے گناہ معاف ہو جائیں؟ کہتے ہیں جب میں گھر پہ گیا اور میں نے دیکھا کہ میدان محشر ہے، عالم خواب میں میدان محشر ہے، اور ہر ایک کو اپنی فکر ہے، اور جب ہر ایک اپنی فکر میں ہے تو کہتے ہیں میں بھی اپنی فکر میں تھا، اور مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی، شدید پیاس، اور میں سوال کہتا رہتا این الکوثر، این الکوثر کہاں ہے، کوثر کہاں ہے، کوثر کہاں ہے؟ تو مجھے کسی نے بتایا کوثر یہاں، میں پوچھتے پہنچ گیا۔ جب میں وہاں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا 3 معظم ہستیاں ہیں جو کوثر پہ تشریف فرما ہیں، ایک بی بی ہیں اور 2 اور ہستیاں ہیں، تینوں کے لباس سیاہ ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ ہائے میرا نواسا حسین، ایک فریاد کرتے ہیں کہ ہائے میرا بیٹا حسین، اور ایک بیوی جو ہے وہ فریاد کرتی ہے کہ ہائے میرا لخت جگر حسین۔ کہتے ہیں وہ تینوں گریہ فرما رہے ہیں، میں ادب سے ان کے پاس گیا، میں نے کہا میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دیجئے۔ تو اس بیوی نے کہا کہ ہم کریم ہیں، ہم تیری پیاس کو رد نہیں کریں گے، لیکن کیا تو وہی ہے نا کہ جس نے میرے بیٹے حسین پر گریے پہ شک کیا تھا؟ تو وہی ہے نا؟
میں نے کہا کہ بیوی مجھ سے واقعی خطا ہو گئی، میری معرفت اتنی نہیں تھی، مجھ سے خطا ہو گئی، لیکن مجھے یہ بتلا دیجئے کہ آپ سب نے سیاہ لباس کیوں پہنا ہے؟ فرمایا کہ تجھے نہیں معلوم آج عاشور کا دن ہے، آج میرا حسین مارا گیا تھا۔ علامہ مجلسی اس روایت کو لکھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ جنت میں جا کے میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ نماز بھی وہاں پہ جا کے باقاعدہ برپا ہوگی کہ وہ جنت میں پہنچ گئے اب نماز واپس پڑھو، روزہ رکھو، نہیں کہیں حج کرو، نہیں کہیں نہیں، لیکن ایک عبادت کے لیے حتیٰ میدان محشر میں بھی ہے اور جنت میں بھی اور حوض کوثر پر بھی ہے کہ حسین کا غم میدان محشر میں بھی بپا ہوگا، جنت میں بھی بپا ہوگا، حوض کوثر پہ بھی بپا ہوگا۔ ہمارے لہٰذا بس تھوڑا سا چاہتا تھا کہ دل آمادہ ہو جائیں، یہ کیوں ایسا ہے، یہ کیوں ایسا ہے؟ ہم جتنا انشاءاللہ اہل بیت اطہار کے لیے اپنی معرفت کو بڑھاتے جائیں گے، ماشاءاللہ ابھی تو میں منزل مصائب پہ نہیں پہنچا لیکن تقریباً سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یہ معرفت کے آنسو ہیں، اور میں آپ کو یہی دعا دے سکتا ہوں اس ممبر پر، سب سے بڑی دعا میں جو میرے اپنے لیے ہے وہ میں آپ کو گزارش کر دیتا ہوں کہ یہ آنسو انشاءاللہ تا دم حیات جب تک زندگی ہے حسین کے غم میں بہتے رہیں۔ اور مصائب کے آخر میں گزارش کروں گا، اصلا یہ تو ہماری واقعاً پڑھنے والی کی بھی معرفت کی کمی، سب سے پہلے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں اور پھر سامعین کے لیے، کہ بسا اوقات ہمیں پوری روایت سننا پڑتی ہے تب جا کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، پوری کہتے ہیں کہ مولانا تھوڑا تفصیل سے مصائب پڑھیں تب جا کے آنکھوں میں آنسو، لیکن نہیں، معاملہ یہ ہے کہ اصل روایات میں ہے کہ مومن کی معرفت تو ایسی ہونی چاہیے کہ لا یذکرنی مومن الا بکا، کہ اس کے سامنے جب میرا نام لیا جائے، امام حسین نے کہا تھا میرا نام لیا جائے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہوں، نام حسین میں طاقت، ہماری معرفت کم ہے چونکہ پڑھنے والے کے لیے، سب سے پہلے میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ اور کسی چیز کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ معرفت کو کیسے بڑھائیں، یہ یقین کی منزل کیسے حاصل ہو؟ آئیے میں اس آیت کا ترجمہ کر دوں، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت ہے، مجلس آج شروع ہی سے اس سمت میں چلی گئی کہ میں بہت زیادہ نہیں چاہ رہا کہ پھر خود فضائل کی جانب جاؤں، اب ظاہر ہے کہ ایک مصائب کا ماحول ہے تو اسی ماحول کو رہنا چاہیے، سیر الشہداء کی 10ویں کی مجلس بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے، لیکن اس آیت کو سن لیجئے، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 260 ہے، یہ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اے رسول آپ یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا تھا۔ کئی نکات اس پہ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، آج چاہتا ہوں بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں۔ جب خدا اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ یاد کیجئے اس وقت کو، یہ جملہ کب استعمال ہوتا ہے؟ جملہ اس وقت استعمال ہوتا ہے ابھی مجلس مثال طور پر ختم ہوگی، آپ کے عزیز جو آپ کے ساتھ مجلس میں شریک ہیں، کبھی آپ مجلس کا کوئی جملہ ذکر کرنا چاہیں، آپ کہیں گے کہ یاد کیجئے کہ مولانا نے مجلس میں جملہ کہا تھا، یعنی جو اس وقت آپ کے ساتھ شریک ہو آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اور ہمارے کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی آپ کے ساتھ دوست شریک نہیں تھا مجلس میں اور آپ اسے بات بتانا چاہتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یاد کرو، یہ آپ یہ کہیں گے کہ جناب میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ قبلہ نے ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ یاد کرو کا جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، یعنی ابراہیم کے ساتھ واقعہ پیش آ رہا تھا، محمد مصطفیٰ عالم انوار سے دیکھ رہے تھے، جیسے خدا دیکھ رہا تھا ویسے حبیب بھی دیکھ رہے تھے، سید الشہداء کی ذات پر ان کے نانا محمد مصطفیٰ کی ذات پہ ایک باواز بلند درود بھیجتے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مل کے جواب دیجیے گا، ماشاءاللہ۔ لہذا فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو نبی تھا جب آدم بنے نہیں تھے، پانی مٹی کے درمیان تھے، اور فوراً میرے مولا نے کہا کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم بنے نہیں تھے اور پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ یہ نہیں کہ میں تھا، کہ میں ولی تھا۔ کبھی آپ کسی بچے سے کہتے ہیں کہ جب تم پیدا ہوئے تھے نا تو اس وقت یہ ہو رہا تھا اور میں تھا اس وقت۔ کبھی آپ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں کہ جب تم پیدا ہوئے تھے نا تو میں پی ایچ ڈی تھا، ٹھیک ہے؟ فرق ہے اس میں۔ حضور یہ نہیں کہہ رہے کہ جب آدم نہیں تھے تو میں تھا، کہ آدم نہیں تھے تو میں نبی تھا۔ آدم نہیں تھے، مولا کہہ رہے میں ولی تھا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، آپ یاد کیجئے، چونکہ آپ دیکھ رہے تھے اس وقت کو کہ جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا۔ میں کیا گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت؟ اپنی معرفت اور یقین کیسے بڑھائیں، اہل بیت سے کیسے قریب ہوں۔ یہ آیت بڑی بہترین ایک رہنمائی کا کام کر سکتی ہے۔ رب ارینی کیف تحیی الموتى، پروردگار تو مجھے بتلا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔
خدا کی آواز ہے قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کہ ہم پر ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان بھی نصیب ہو جائے۔ بہت مرتبہ ہمارے یہاں کیا کیفیت ہے؟ ایمان تو ہے کسی بات پر، امام حسین السلام کے غم پہ ایمان تو ہے، وہ اطمینان والی کیفیت بھی نصیب ہو جائے کہ پھر ذرہ برابر بھی شک نہ آئے۔ تو کہا پروردگار اطمینان کیسے آئے گا؟ اللہ نے کہا قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، انہیں ذبح کرنے کے بعد انہیں پہاڑ پر رکھ دو، ثم ادعوہن، اس کے بعد ان سب کو بلاؤ، یاتینک سعیا، یہ تمہارے پاس اڑتے ہوئے چلے آئیں گے، وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یاد رکھو خدا عزت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، اس کی قدرت میں شک نہ کرنا۔ یہ آیت کا ظاہر ترجمہ میں نے گزارش کر دیا، اور ابراہیم نے وہ واقعہ دہرا دیا، 4 پرندے لے ذبح کیا، بلایا، وہ 4 پرندے اڑتے ہوئے آ گئے۔ سوال مفسرین نے یہاں سوال رکھا ہے کہ وہ تو ابراہیم یقین کی منزل تک پہنچے نا، ان کے ساتھ تو یہ واقعہ ہو گیا، وہ ہم سب کے ساتھ تو یہ ہمیشہ واقعہ تو نہیں ہوگا نا، یہ کہ ہر ایک کے ساتھ دنیا میں معجزہ ہوتا پھرے گا تاکہ وہ یقین کی منزل تک پہنچے۔ تو ابراہیم تو یقین پر پہنچ گئے، یہ آیت مجھے کیسے درس دے رہی ہے کہ میں بھی یقین تک پہنچوں؟ میں سوال گزارش کر رہا ہوں، میرے ساتھ تو یہ واقعہ پھر سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو میں کیسے یقین تک پہنچوں؟ اب یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، دیکھیں میرے ساتھ رہیے گا، کہ ابراہیم نے جو 4 پرندے ذبح کیے تھے، وہ 4 پرندے تھے کون سے؟ 4 پرندے تاریخ میں لکھا ہے، وہ کون سے تھے؟ پہلا ہے کبوتر، پیجن، پھر ہے کوا، مرغ اور مور، ٹھیک ہے، یہ 4 پرندے تھے۔ پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ کبوتر، کوا، مرغ اور مور، یہ 4 پرندے تھے جنہیں ذبح کیا تھا۔ اب خدائے سبحان کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ دیکھو ابراہیم تو انہیں ذبح کر کے یقین کی منزل تک پہنچ گئے، یہ جو 4 پرندے ہیں نا، ان میں سے ہر ایک شے کی علامت ہے۔ کبوتر ہے لہو و لعب، کھیل تماشے، امیوزمنٹ کی علامت۔ کوا ہے لمبی لمبی آرزوؤں کی علامت، آرزویں لمبی رکھتا ہے بہت، یہ خود بدصورت ہے، آرزو ہوتی ہے کہ میں خوبصورت ہو جاؤں۔ مرغ ہے جنسی خواہشات کی علامت، اور مور ہے خود نمائی کی علامت، شو آف کرنا، دکھانا۔ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ ابراہیم نے تو ان پرندوں کو ذبح کیا تھا، کاش میری بات پہنچ سکے، اگر تم اپنی ان خواہشات کو ذبح کر دو، ان 4 خواہشات کو، اور ہمارے ان کے ڈرٹی انگریڈینٹس نکال دو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے فطرت میں رکھی ہیں، وہ ختم نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں سے جو حرام ہے وہ نکال دو، ٹھیک ہے۔ 4 چیزیں ہو گئیں۔ پہلا یہ کہ لہو و لعب، امیوزمنٹ، جہاں تک حلال ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اس کے ڈرٹی انگریڈینٹ سے نکال دو، ذبح کر دو، ختم کر دو۔ خود نمائی ختم کر دو، بیجا جنس پرستی ختم کر دو، اور لمبی لمبی آرزویں رکھنا اس کو ختم کر دو۔ جب تم ان 4 چیزوں کو ذبح کر دو گے اور پھر اپنے ایمان کو بلاؤ گے، تو جیسے ابراہیم نے پرندوں کو ذبح کیا اور بلایا تو وہ یقین کی منزل تک پہنچ گئے۔ اے بندہ مومن، اگر تو ان 4 چیزوں کو اپنے نفس سے نکال دے اور پھر ایمان کو دعوت دے تو وہ ایمان نصیب ہو جائے گا کہ تو بھی یقین کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیزیں جیسے جیسے ہماری زندگی سے، ہمارے نفس سے نکلتی جائیں گی، حسین پر گریے کا لطف بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ ابراہیم کے پاس، گفتگو تمام کر رہا ہوں آہستہ آہستہ، اور فرمائیے گا، ابراہیم کے پاس ایمان تھا کہ مجھے ایمان تو ہے کہ تو زندہ کرے گا، لیکن اطمینان نہیں تھا۔ ہم نے قرآن میں دیکھا، سرکار کے لیے ارشاد فرمایا پروردگار نے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد، آپ خالی ایمان کی منزل پر نہیں، آپ اطمینان کی منزل پر ہیں،
اور سرکار کے لیے قرآن میں ارشاد فرمایا گیا، مولا نے اپنے لیے ارشاد فرمایا کہ لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ لَمَزْدَدْتُ يَقِينًا، اگر علی کے نگاہوں کے سامنے حجاب ہٹتے بھی چلے جائیں، اتنا اطمینان ہے کہ اب یقین میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ علی۔ اب وہ اطمینان ہے، یہ جملہ واقعاً کوئی اس کی ڈیپتھ کو سمجھ پائے، اگر میری نگاہوں کے سامنے سے حجاب ہٹ جائے میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کو کسی نے بتایا کہ نمائش پہ حالات خراب ہیں، ایک صاحب نے خبر دی، ابھی یقین نہیں آیا پورا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے بڑھے، کچھ محسوس ہوا، ہاں کچھ دھواں نظر آ رہا ہے، پہلا حجاب ہٹا نگاہوں سے، تھوڑا سا یقین بڑھا، تھوڑا اور آگے بڑھے، پتا چلا کہ نہیں واقعاً کچھ معاملہ ہے، جیسے جیسے قریب ہوتے گئے یقین میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ معمولی انسان کی فطرت میں یہی ہے نا۔ علی کا یقین دنیا میں رہتے ہوئے کس منزل پر ہوگا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ میں قیامت، جنت، جہنم سب بات کی بات ہے، جتنے بھی حجاب ہٹتے چلے جائیں، موت کی منزل آئے، قبر کی منزل آئے، برزخ کی منزل آئے، محشر کی منزل آئے، میزان کی منزل آئے، صراط کی منزل آئے، جنت کی منزل آئے، یہ سب گزرتے چلے جائیں، سب گزرتے چلے جائیں، علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ اللہ اکبر۔ جملہ غور فرما رہے؟ ہر کوئی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا، اور مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا، اور مت تول اسے عقل کے میزان میں واعظ، جو عقل میں آ جائے وہ علی ہو نہیں سکتا۔ علی اللہ ہمارے وہ یقین۔ منزل مصائب سے پہلے ایک اور جملہ کہوں، علی اس یقین کی منزل پہ کیوں فائز تھے؟ اس لیے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، چونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، تو علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے۔ جیسے کبھی قرآن میں شک آ نہیں سکتا، ویسے کبھی علی میں شک آ نہیں سکتا۔ قرآن اس یقین کی منزل پر ہے، علی بھی اس یقین کی منزل پر ہے۔ قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے۔ قرآن میں سورہ الحمد ہے، علی صاحب لواء الحمد ہے۔ قرآن میں سورہ مومن ہے، علی امیر المومنین ہے۔ قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے۔ اگر فرش کی آیت پوچھنا ہو بستر پر سونے والے سے پوچھو، عرش کی آیت پوچھنا ہو پردے پہ بولنے والے سے پوچھو۔ قرآن حاجت ہے، علی حاجت روا ہے۔ قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ علی ہمارے قرآن طیب ہے، علی طاہر ہے۔ قرآن پاک ہے، علی شامل پنجتن پاک ہے۔ جو آہستہ آہستہ اہل بیت سے قریب ہوتا جائے، اپنے یقین کو بڑھاتا جائے، پھر دیکھیے اثر کیا ہوتا ہے۔ مصائب پر آ گیا میں، آیت اللہ فشارقی اصفہانی، لیکن شب جمعہ ہے، یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے آپ کی خدمت میں، امام کا 10واں ہے۔ مجھے اتنا یقین ہے کہ ایک بی بی مدینہ سے آئی ہیں اور ایک شام سے تشریف لائی ہیں، ماں بھی موجود ہے۔ اور میں اتنا کہوں گا کہ ظاہر ہے کہ مستورات میں اور ان کی نگاہ کرم ہم سب پر ہے کہ کون کون میرے حسین پر آج رونے والا ہے۔ میرے حسین کو شہید ہوئے 10 دن گزر چکے ہیں، کسی تفصیلی روایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اتنا ہی سننا کافی ہے۔ آیت اللہ فشارقی جب انتقال ہو گیا، بہت بڑے عالم تھے، کبھی موقع ہوا ان کی تفصیل گزارش کروں گا۔ جب انتقال ہو گیا تو اپنے شاگرد کے خواب میں تشریف لائے، کہا کہ کیا گزری آپ پہ، کیا گزری؟ کہا قبر میں جانتے ہو کیا ہوا؟ آیت اللہ فشارقی کا طریقہ پتہ کیا تھا؟ اس معرفت پر تھے کہ جیسے ہی امام حسین کا نام آتا تھا گریہ جاری ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے نا، میں تو دعا کر رہا ہوں، میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ میں اس معرفت پہ نہیں ہوں، اللہ ہم سب کو نصیب کرے انشاءاللہ۔ تو ان سے پوچھا کہ کیا ہوا قبر میں؟ کہا جب منکر نکیر آئے نا سوال کے لیے اور صبر کے لیے، اور دیکھیں پڑھ لینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، لیکن یہاں زبان چلتی ہے، قبر میں زبان چلے، اصل بات یہ ہے۔
جب زبانوں پہ تالے لگ چکے ہوتے ہیں، قبر میں انسان جواب دے سکے. کہا منکر نکیر نے مجھ سے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ کہا پروردگار تیری کتاب کیا ہے؟ قرآن. تیرا قبلہ کیا ہے؟ کعبہ. تیرے نبی کیا ہے؟ سرکار ختمی مرتبت. پھر اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ تیرے امام کون ہے؟ کہا ان علی امامی، کہ میرے مولا علی میرے امام ہے. پھر میں نے کہا کہ وان ابا محمد حسن ابن علی امامی، ابو محمد حسن ابن علی یعنی المجتبی میرے امام ہے. اور پھر میں نے کہا کہ وان الحسین امامی، کہ جیسے میں نے کہا نا حسین میرا امام ہے، تو دنیا میں مجھے حسین کے نام سے آنسو آتے تھے، قبر میں آنسو بہنا شروع ہوئے فقط نام حسین. کہتے منکر نکیر مجھے دیکھتے رہے، میں روتا رہا، منکر نکیر بھی روتے رہے. میری قبر عزا خانے میں تبدیل ہو گئی، میں بھی رو رہا تھا، وہ بھی رو رہے تھے. کچھ دیر بعد دونوں نے ایک دوسرے سے کہا یہ تو نام حسین پر ایسا رو رہا ہے، اس سے سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے، چلو ساتھ چلو. اے مولا میں اتنی معرفت پر نہیں ہوں کہ میں آپ کا فقط نام سنوں تو آنسو آ جائیں، لیکن مولا آپ سے محبت ضرور کرتا ہوں. میری قبر میں جب منکر نکیر آئے تو مولا تو تشریف لانا. مولا آپ کی ماں فاطمہ زہرا کہے ہاں یہ میرے حسین کا عزادار تھا، یہ میرے حسین کا ماتم دار. نام حسین کوفہ کے بازار میں بھیڑ لگی تھی بہت. ایک بی بی تھی، اپنے بچے کو لے آئی تھی، لوگ تماشا دیکھ رہے تھے. چھوٹا بچہ تھا، اس کا نام حسین تھا، اس کے بچے کا نام حسین تھا. بھیڑ میں کہیں بچہ گم ہو گیا، تماشا دیکھ رہی تھی نا، قیدی ہیں، نو کے نیزہ پر سر ہے، دیکھا بچہ نظر نہیں آتا، تو اس نے کہنا شروع کیا یا حسین یا حسین یا حسین. اب کوئی سوچئے زینب کبریٰ کوفہ کے بازار میں حسین کا سر نو کے نیزہ پر ہو، کوئی بی بی کے سامنے کہہ رہا ہو یا حسین یا حسین. شہزادی نے کہا کہ تو یا حسین کہہ رہی، وہ دیکھ نو کے نیزہ پر حسین کا سر ہے. اس نے کہا اے قیدن بی بی میں اس حسین کی بات نہیں کر رہی. اسے سمجھ میں نہیں آیا کون حسین. کہا میں تو اپنے بچے کی بات کروں، میرا بچہ کہاں چلا گیا؟ شہزادی نے کہا کہ تو اپنے گھر جا، تیرا بچہ تیرے گھر پر ہے، جا. وہ فوراً اپنے گھر آئی، ابھی تک نہیں سمجھ پائی یہ کون ہستیاں ہیں. فوراً گھر پہ آئی، دیکھا کہ چھوٹا بچہ ہے اور کہتا جاتا ہے یا حسین یا حسین. ماں نے بچے کو سینے سے لگایا، کہا اے میرے لال تو روتا کیوں ہے؟ کہا اماں تجھے معلوم ہے وہ قیدی کے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں وہ کون ہے؟ اماں تجھے معلوم ہے وہ بی بی جس کے بازوؤں میں رسیاں ہیں وہ کون ہے؟ ماں نے کہا کہ بیٹا وہ کون ہے؟ کہا اماں وہ فاطمہ کی بیٹی زینب. وہ نو کے نیزہ پر جو سر ہے وہ رسول کے نوازے حسین کا سر. بچہ روتا جاتا ہے، رو کر غش آ گیا، مر گیا بچہ. معرفت دیکھیں، مر گیا بچہ. جب مر گیا نا تو ماں ایک دم دل منقلب ہو گیا، فوراً آئی دوبارہ. اب تو پہچان چکی تھی نا کون ہے، فوراً آئی شہزادی کی خدمت میں آئی. کہا اے بی بی میں آپ کو پرسہ پیش کرتی ہوں، لیکن بی بی ایک حاجت لے کر آئی ہوں. آپ کے حسین پر روتے ہوئے میرا حسین مر گیا ہے، بی بی اسے زندہ کر. کہتے بی بی نے کہا کہ جو آگے اونٹوں کی مہار تھامے چل رہا ہے نا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، وہ سالار کاروان ہے، وہ حجت خدا ہے، اس سے جا کر کے. وہ ماں آتی ہے، سید سجاد سے کہا اے مولا آپ کو آپ کے بابا حسین کا واسطہ، میرے حسین کو زندہ کر دو. سید سجاد نے دعا مانگی، کا پروردگار یہ میرے بابا حسین کا عزادار تھا، اس کی ماں کے دل کو تکلیف نہ ہو. میں کہوں گا آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ایک چھوٹے بچے کی تکلیف کا احساس تھا، سکینہ تماچے کا تھا. سکینہ کہیں پر اللہ اکبر. ایک جملہ مجھے کہنے دے، آج تھوڑا سا مجھے کہنے دے. شب جمعہ ہے، حسین کا 10واں ہے، حسین کا قافلہ آگے نہیں بڑھتا، رک گیا. شمر آیا، سید سجاد کے پشت پر ایک تازیانہ لگا. کہ جب تک تیرا بابا آگے نہیں بڑھے گا، نو کے نیزہ پر سر ہے، تجھے تازیانے کھانا ہوں گے. کہا بابا آپ چلتے چلتے رک کیوں گئے ہو بابا؟ کہ میری سکینہ کسی جنگل میں گر گئی ہے، میری سکینہ. آج وہ حسین کے غم میں رونے والا ہے، خدا اسے کسی غم میں مبتلا نہ کرے، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے.
زینب کبریٰ کسی نے اطلاع دے دی شہزادی سکینہ گر چکی ہے، کہا اینا سکینہ اینا سکینہ. ایک سیاہ پوش بی بی ہے، سکینہ گود میں ہے. جا کے کہا کہ اے شہزادی سکینہ آرام کر رہی تھی نا. زینب کو حیرت ہوئی کہ سکینہ کو باپ کے سینے کے بعد کہیں نیند نہ آتی تھی، یہ کس کی گود ہے؟ سکینہ سو رہی کہ اے شہزادی اب تک جو بھی آیا میری بچی کو تماچے مارنے والا آیا، کوڑے لگانے والا آیا، آپ پہلی ہیں جنہوں نے گود میں سے سلا لیا ہے. بی بی نے کہا اگر میں رحم نہ کروں تو اس پر کون رحم کرے گا؟ شہزادی نے کہا آپ اپنا تعارف کروائیے گا، آپ کی آواز کو جانی پہچانی ہے. اب بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، زینب کو اپنی ماں کا چہرہ اماں زینب لٹ گئی، اماں میرا حسین بھی مارا گیا، میرا عباس بھی مارا گیا. زینب کے بازوؤں میں رسیاں بندھی. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ماتم حسین.
سکینہ یہ مقدر تیرا، بولے سجاد سکینہ یہ مقدر تیرا، بے کفن تجھے کو لیے پہ جاؤں بازاروں میں، اور لہو آج بھی جاری ہے تیرے کانوں سے، اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے، اب بھی سکینہ پانی میں نہ لا سکا، معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا، معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا، معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا، تجھ سے شرمندہ ہے بیٹا، تجھ سے شرمندہ ہے بیٹا، یہ وفا پہ کر چچا، معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا، معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا، معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا، معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا، دیکھ کر پیاسوں کا رونا یہ ارادہ کر لیا، لاؤں گا دریا سے پانی اذن کر شہ نے دیا، ہم اگر قسمت کے آگے، ہم اگر قسمت کے آگے زور ہے کس کا چلا، معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا، معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا، معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا، چھین کر آدھا سے دریا میں نے پانی بھر لیا، مشک بھر کے القما سے جانب خیمہ چلا، ہر قدم لب پر دعا دی، ہر قدم لب پر دعا دی، خیر ہو میرے خدا، معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا، معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا، معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا، جانب خیمہ سفر جو دیکھا فوج شام نے، اشک آنے سے سنبھالے آئے میرے سامنے، مشک سینے سے لگا کر، مشک سینے سے لگا کر جنگ میں کرتا رہا، معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا، معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا، معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا، لکھ نہیں سکتا وہ منظر کوئی مظہر عابدی، آج بھی غازی کے روزے پر صدا میں نے سنی، تجھ سے شرمندہ ہے بیٹا، تجھ سے شرمندہ ہے بیٹا، یہ وفا پہ کر چچا، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك. السلام عليك وعلى ولديك العليين وأخيك أبي الفضل العباس
وسائر المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، يا علي بن موسى الرزا، وعلى آبائك وابنائك الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان الأمان من فتنة الزمان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. हजरात एक ऐलान समात फरमा लें। 18 नवंबर बरोज़ मंगल बाद नमाज मगरिबैन इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की मजलिस होगी। इस मजलिस से मौलाना गुलाम रज़ा रूहानी साहब खिताब करेंगे।